الله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو أعبر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کے فوراً بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی مناسبت سے چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کری جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، انسانی زندگی میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان تمام چیزوں میں ایک انسان اپنی اس زندگی کے بھاگ دوڑ میں، اپنی زندگی کے اس تگ و دو میں، اپنی زندگی کے ان تمام تر کاوشوں میں ایک دن اپنی زندگی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کو ہم اور آپ موت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ یقین مان لیجئے کہ یہ بالکل جس طریقے سے ہم کو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سورج صبح میں نکلے گا اور وہ اپنی روشنی کو بکھیرے گا، ایسے ہی ایک انسان کے اوپر موت کا آنا یقینی ہے. ہر ایک انسان نے مرنا ہے. اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله، کہ ہر انسان نے موت کا جام پینا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے. اب اس میں چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بہادر ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو، چاہے وہ محلات کے اندر رہنے والا ہو، ہر ایک نے موت کا جام پینا ہے. وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے. وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهُ، اور ہر انسان نے قبر میں داخل ہونا ہے، کیونکہ قبر ایک دروازہ ہے، اس کے اندر اس کو داخل ہی ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهُ، قبر ایک دروازہ ہے اور اس دروازے سے نکل کر کے ہر انسان نے جانا ہے، اس میں داخل ہی داخل ہونا ہے. قبر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو ایک دروازہ بنتا ہے، ہم اور آپ اس دروازے کے اندر انٹر کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں. اب وہ دوسری زندگی میں چلا گیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اس کی زندگی ایک برزخی زندگی ہو گئی. اب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ ہماری آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اور آپ نے موت کے جام کو پینا ہے
اس دنیا کو رخصت کرنا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یاد کر لیجئے قرآن کریم نے صحیح کہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی کل چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تمنا اور حسرت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ ہماری آپ کی دلی تمنا ہونی چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے۔ رب نے دیا ہے تو اللہ کے گھر کا دیدار کر کے غرض کی ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس راستے کے اختیار کرنے میں اللہ تعالی ہم سے آپ سے خوش ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ذی نفس نے، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یاد کر لیجئے کہ اگر کسی کو دائمی ابدی زندگی دی جاتی، کسی کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی دی جاتی، تو وہ ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سٹینڈرڈ، آپ کا لیول بہت ہائی، آپ امام الانبیاء، کائنات میں مصطفیٰ مجتبی آمنہ کے لال کے جو مقام ہے، جو درجے ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کوئی کسی سے مباہلہ نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجیے ٹیلی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس روئے زمین پر کسی کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی تو وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت میں، 40 سال کی عمر میں نبوت پائے، اور کل 23 سالہ زندگی کے اندر اپنی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے آپ چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ کے بعد جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملنی۔ کسی کو بھی اس روئے زمین پر ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بخاری شریف کے اندر ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے لے آؤ، اس کی روح نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے روح کو نکالنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ جیسے روح نکالنے کے لیے لپکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیش میں آ جاتے، غصے میں آتے، اور اس کو تھپڑ رسید کرتے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کس آدمی کے پاس بھیجا، موت سے بہت نفرت کرتا، وہ تو موت چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو ٹھیک کیا، آنکھ کو ٹھیک کیا، کہا واپس جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو بیل کے پیٹھ کے اوپر مارے، بیل کے پیٹھ کے اوپر مارے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے، ہر بال کے عوض میں، ہر بال کے بدلے میں اس کو 1 سال مزید دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی موت ہے، زندگی تو ہمیشہ نہیں رہنے والی، مرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، اگر موت تب بھی ہے، ہزارہ سال گزارنے کے بعد بھی موت ہمارے اوپر آنی ہی آنی ہے، تو پھر وہ موت ابھی آ جائے، یہ بہتر، ابھی آ جائے تو بہتر۔ اور یاد کر لیجئے یہ موت ایک مومن کے لیے ایک بہت انمول تحفہ ہے۔ ابن قدامہ علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ موت کے حوالے سے 3 لوگوں کی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک انسان جو موت کو یاد کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے زندگی کے طرف، اپنے اعمال کی طرف جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے
تو اس کو تھوڑی نفرت ہونے لگتی ہے موت سے. اور وہ نفرت اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، مرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کچھ زندگی اور مل جائے تو میں اور عبادتیں کر لوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو لوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات کر لوں تاکہ اللہ کے نگاہ میں مقرب بن جاؤں. ایک بندہ تو یہ ہو گیا کہ موت کو بھی یاد کرتا ہے، لیکن اگر موت اس کو یاد آتی ہے تو وہ نفرت کرتا ہے اس بنیاد پر کیونکہ وہ اپنے نام اعمال کو گناہوں میں پاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رخصت چاہتا. اور ایک انسان ہے دوسرے نمبر کا جو نہ موت کو یاد کرتا ہے، دنیا میں مدمست ہے، موت بھولے سے یاد آ جائے تو نفرت کرتا ہے اس سے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ موت میرے اوپر آئے، لیکن موت تو آنی ہے، بچنا نہیں اس سے. ایک انسان یہ ہو گیا. اور تیسرا انسان جو سب سے بہترین ہے، جو موت کو یاد بھی کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، اور وہ متمنی ہوتا، تمنا رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے. چاہت کیا رکھتا ہے کہ میں مروں اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نعمت جس کو جنت کہا جاتا ہے اس جنت کو میں حاصل کر سکوں، اس کی نعمتوں کو میں محدود کر سکوں، اس نعمتوں کو میں حاصل کر سکوں. یہ بہترین قسم کا بندہ ہے. لہذا موت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ہمارا نوجوان یہ سوچتا نہیں یار ابھی تو جوانی ہے، کیا کرنا، ابھی کس لیے عبادت کرنا، بوڑھے ہوں گے 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، جب اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جائے گا مسجد کا کونا پکڑیں گے، اللہ اللہ کریں گے. کتنے ایسے نوجوان تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس عمر کے اسٹیج پر پہنچ کر کے کیا کریں گے، مسجد کا کونا پکڑ کر کے اللہ اللہ کریں گے، لیکن وہ دن ان کے لیے میسر ہوا نہیں ہوا. اسی سیلاب کے اندر آپ نے دیکھا، اسی جموں کشمیر کے سیلاب کے اندر دیکھا، آپ کے ارد اور اکناف و اطراف میں آپ نے دیکھا کتنے ایسے نوجوان تھے جو اس دنیا سے چلے گئے. اسی تمنا کے اندر کی کیا یار جوانی تو ابھی ہے، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں میرے بھائی. جو بھی وقت مل جائے، جو بھی ٹائم آپ کو مل جائے، جو بھی چیز آپ کو میسر آ جائے، آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو باضابطہ طور پر نصیحتیں کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لیا کرو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. کس کا؟ صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لیا کرو تو شام کو انتظار نہ کرو کہ اب شام ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. زندگی کچھ نہیں، پانی کا بلبلہ ہے. حقیقت بتاؤ تو آدمی چلتا پھرتا، اور ایک یہ بھی تلخ حقیقت ہے، پوری زندگی آدمی کیا سوچتا ہے، فلاں کیا کہیں گے، فلانے لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری خواہشات کو اپنے دل کے اندر پالتا رہتا ہے. اور ایک کال آتی ہے، ایک انفارمیشن لگتی ہے، اور انفارمیشن کیا آتی ہے، فلانے صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. سامنے والا کیا بولتا بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. آپ کی زندگی کا گیم اوور، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم کو آپ کو چانس دیتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. نوجوانوں، بڑے مصیبت سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے تمہاری زندگیوں کے اندر. اللہ ہمیشہ ایک بارگی میں نہیں پکڑتا ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے، کبھی حادثات سے، کبھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ میرے سے قریب ہو جائے، میرے سے جڑ جائے، مجھ سے کنیکٹ ہو جائے اور مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں اور میری جنت کو وہ حاصل کر لے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آگے آپ کو آزمایا جانا ہے. آپ آزمائشوں سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک میں ڈال کر کے، کبھی دشمنوں کا غلبہ کر کے. آج پوری دنیا اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کو بھوک مری کے شکار بہت سارے افراد نظر آئیں گے، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے. لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ ایک ٹائم میں 4 قسم کا کھانا ہے. پوچھا جائے مولوی صاحب
آپ کا گزارا بسارا کیسا چلا؟ کیا مولوی صاحب بہت تنگی ہے، بہت تنگی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ بولتا ہے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکران کرو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں اتنا دوں گا کہ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے. لیکن اگر کفران نعمت کرو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ کھلواڑ کرو گے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دردناک عذاب سے گرفت کر لوں گا، عذاب سے دوچار کر دوں گا. لہذا میرے عزیز اس وقت کا لمحہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس قدر بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ سے راضی کریں. یہ حادثات، یہ زندگی کی بھاگ دوڑ، یہ زندگی کی مشغولیات ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی چلی جا رہی ہے. اور انسان سوچتا ہے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا. بعد میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، کچھ نہیں ہوتا اللہ کی قسم. تو میں یہ کہہ رہا تھا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتک لمرضک. اس صحت کو کسی بڑی بیماری کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت سمجھو. قبل اس سے کہ ڈاکٹر آپ کو کیا منع کرے کہ بھائی آپ شوگر نہیں لینا، شکر نہیں لینا، چینی نہیں لینا. ہاں کتنے ایسے ڈائبٹیز کے مریض ہمارے درمیان ہوتے ہیں جن کو ایک چیز وہ چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ چیز میں کھا لوں، لیکن ڈاکٹر کو آرڈر ہے نہیں کھا سکتا. کھائے گا مزید بیماریاں اس کے جسم کے اوپر صلاحیت کر جائیں گے اور وہ بہت ہی جلد اپنے آپ کو موت کے آغوش میں لے جا کر کے کھڑا کر دے گا. اور ایک نقطہ میں ذکر کرتا چلوں، ڈاکٹر کے خوف سے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو سب کچھ چھوڑ رہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور والی چیزیں حرام ہے. نہیں چھوڑ رہا، نہیں چھوڑ رہا. شریعت کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ کی امیدوں پر ہم پانی پھیر رہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نشہ آور والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ. جو نشہ جس کی زیادہ کوانٹٹی آپ کو نشہ میں مبتلا کر دیتی ہے اس کا ادنا بھی کوانٹٹی آپ کو لینا حرام ہے. لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان کر رہا ہے. ابھی کشمیر کے حالات میں ایک بات بہت کلیئر ہو کر کے آئی. لوگوں نے ایک سروے پیش کیا کہ شیخ صاحب آج سے 10 سال 5 سال پہلے کشمیر کے اندر نشہ آور والی چیزوں کا معاملہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا. لیکن آج گھر گھر کے اندر ایک بچہ کم از کم نشے کے لت کے اندر پھنسا ہوا. ہائے ہائے. اور جبکہ اسلام نے نشے کے اوپر بہت تگڑی قدغن لگائی ہے، پابندی لگائی. لہذا میرے عزیز اپنے صحت کو سنوارے بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ مومن قوی یعنی جو مومن بندہ ہے، طاقتور ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو کمزور بندہ ہے. جو کمزور مومن بندہ ہے اس سے بہتر. اپنے آپ کو خوب مضبوط کرے، اسٹرونگ رہے، اپنے آپ کو فائٹر بنائے، اپنے آپ کو لڑاکو بنائے. یہ شریعت اسلامیہ ہم کو آپ کو پابند کرتی ہے، ہم کو آپ کو تعلیم دیتی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپ اسلام کی تعلیمات سے جڑیں گے. اسی لیے کہا گیا خود من صحتک لمرضک. آپ اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، بہتر سمجھیں اس سے پہلے کہ آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور اللہ کی قسم اس وقت آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، ڈاکٹر سے ایک ایک لمحے کے لیے بھیک مانگنا ہوتا. پوری دولت لے لیجئے، جائیداد پوری لے لیجئے، لیکن ہماری جان بچا لیجئے. اور وہ مشہور واقعہ ہے ممبئی کے شہر کا. ایک لیڈی کو کینسر ہو گیا تھا. وہ کینسر آخری سٹیج کے اوپر تھا، آخری سٹیج کے اوپر تھا. آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. وہ لیڈیز بیگ بھر کر کے پورا پیسہ لے کر کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ لے لیجئے، میری پوری زندگی کی کمائی ہے اور یہ کروڑ روپیہ ہے، لیکن میری جان بچا لیجئے. ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اوپر والا وہ چاہے گا تو بچ جائیں گے آپ، وگرنہ آپ کو موت یقینی ہے. اور آج چند دنوں کے مہمان ہیں، وہ جانتے ہیں بیگ کھول کر کے پیسہ ہواؤں میں بکھیر دیتی ہے. کہتی ہے ایسے پیسے کا کیا فائدہ جس پیسے کے لیے میں پوری زندگی بھاگتی رہی، دوڑتی رہی، آج وہ پیسہ میرے کسی کام کا نہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کما لو، کچھ بھی کر لو، انجوائمنٹ کر لو، یہ پیسہ ہی ہماری زندگی کی بقا کے لیے کافی ہوگا. نہ ممکن نہیں. اللہ کے اجل کے آگے، اللہ کے قانون کے آگے فرعون بے بس ہے.
نمرود میں بس ونا انا ربکم الاعلی جو کہتا تھا اپنے آپ کو، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. ڈوبنے لگا تو رب کے اوپر ایمان لانے کی بات کری. موسیٰ تیرے رب کے اوپر میں ایمان لایا، لیکن آخری وقت میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا. لہذا میرے حبیب اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر مصیبت آ جائے، اس سے پہلے کہ آپ ہاسپٹلائز ہو جائے، ڈاکٹر سے ایک ایک منٹ کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے بھیک مانگتے پھریں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے. اور آگے فرمایا وَصِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھے، سانسیں چل رہی ہیں غنیمت سمجھے، اس سے پہلے کہ آپ کو لوگ اٹھا کر کے منو من مٹی کے اندر ڈال دیں. کتنی تلخ حقیقت ہے نا کہ ایک انسان پوری زندگی بھاگ دوڑ کرتا ہے، رزق کے خیال میں رضا کو بھلا ہوا، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، ساری حدودوں کو پھلانگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوتیں کر رہا ہے، رسول کی تعلیمات سے بغاوتیں کر رہا ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات سے بغاوتیں کر رہا ہے، ہر وہ ممکن راستہ اختیار کر رہا ہے جس سے کہ وہ اپنے بچے کو فیسلٹیز دے سکے، اپنی بیوی کو فیسلٹیز دے سکے، ہر ایجوکیشن اپنے اولاد کو دے سکے، سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن کیا ہے، جب وہ حدیث ہے نا کہ جب ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے اور جب اس کے دفنانے والے، اس کے ورثہ، اس کے لواحقین جب دفنا کر کے واپس جاتے ہیں تو اس کے کھڑاؤں کی آواز سنائی جاتی ہے. کیا سنائی جاتی ہے؟ کھڑاؤں کی آواز. وہ کہے کے لیے جانتے ہیں کہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس اولاد کے سکون کے لیے، جس بیوی کے سکون کے لیے میں نے پوری زندگی تگودو کری ہے، آج وہ ہم سے بچھڑ رہا ہے، آج وہ ہم سے بچھڑ رہا ہے. نہ میں نے حلال کی تمیز کی، نہ میں نے حرام کی تمیز کی. آج یہ تو ہمیں چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور گھر پر پہنچنے کے بعد باپ کی پراپرٹیوں کو کھنگالا جا رہا ہے، بینک بیلنس کو کھنگالا جا رہا ہے، بھائیوں میں لڑائیاں، فلاں جگہ کی جگہ میں لوں گا، فلاں جگہ کی پراپرٹی میں لوں گا. ہائے ہائے. راجستھان کا وہ واقعہ، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، اللہ کی قسم غسل دینے کے لیے لوگ تیار نہیں، اس کی اولاد تیار نہیں، پراپرٹیوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑا ہے اس کے درمیان. آپ کو ہاتھ کیا آیا؟ ہاں آپ کو کیا ہاتھ آیا؟ اور یاد کر لیجئے یہ موت کی سختیاں بہت سخت، بہت سخت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو جب میں دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور موت کی سختیاں عائشہ بہت زیادہ ہے، بہت بے پناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پیالے کا پانی رکھا ہوا ہے، پیالے میں پانی رکھا ہوا. موت کی سختی اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو ڈال لے، اور وہ ڈالنے کے بعد اپنے چہرے کو اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ اس سے کچھ افاقہ لاحق ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی موت کی سختی کو دیکھ لینے کے بعد اب مجھے کسی بھی انسان کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد مجھے وہ چیز ناپسندیدہ نہیں لگتی، ناپسندیدہ نہیں لگتی. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص، یہ امت محمدیہ کے آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، مصطفیٰ مجتبی ہے، آمینہ کے لال ہے، لیکن موت کی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں. اور ہم اور آپ گناہوں میں لت پت ہیں، برائیوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو بات چیت ہر ایک قدم قدم پر ہمارے زندگی کے اندر گناہوں کا معاملہ ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم شری ہیں، بدماش ہیں، ہمارے اندر بدماشی ہے، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑتے نہیں. لہذا میرے عزیز یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر اختیار کریں. یہ زندگی جب تک ہے اللہ کو راضی کریں، خوشامد کریں، اور یہ زندگی ہے جب تک اچھے عمل کریں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کیا بولتا کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہوا ہے وہ میرے راستے میں
نکالتے رہیں، خرچ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتے پھرو. کیا مانگتے پھرو؟ مہلت، چانس. اللہ تھوڑی مہلت دینا، چانس دینا، تھوڑا وقت دینا. کائے کے لیے؟ صدقات کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ تیرے نیک صالح بندوں میں شمار ہو جائیں گے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. 80 سال 60 سال کی عمر ملی، یہ کم ہے کیا؟ آپ کو اس وقت میں خیال نہیں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ سے آپ چانس مانگ رہے، موقع مانگ رہے کہ نہیں اللہ تھوڑا موقع دے، تھوڑا چانس دے. کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَهُوَ قَائِلُهَا. ہائے ہائے، قرآن بولتا ہے یہ صرف ایک بات کہی جا رہی ہے، ایک قول کہا جا رہا ہے، اب اس کو چانس ملنے والا نہیں. اب یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے. الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. موت سب پر آنی ہے، وگرنہ صرف غریبوں پر موت آتی تو یہ امیر لوگ تانا دیتے غریب تھا مر گیا، غریب تھا مر گیا اس لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، علاج و معالج. اللہ کی قسم آپ فلم انڈسٹریز کے ہیرو اور ہیروئنس وغیرہ کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، پیسے کی کمی ہے کیا ان کے پاس؟ بڑے بڑے لگزوریس لائف گزارنے والے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، پیسے کی کمی ہے کیا؟ لیکن اللہ کے قانون کے آگے بے بس ہاتھ اٹھائے ہوئے. نہ ڈاکٹر کی چلتی ہے، نہ ڈاکٹر کا تجربہ ایکسپریمنٹ چلتا ہے. چلتا کس کا قانون ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، اللہ کا قانون چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہوا کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اچھا عمل کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے چانس مانگیں. اور یہ چانس جو رب نے دیا ہوا ہے اس چانس کو آپ اور ہم غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، جس قدر بھی ہو سکے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ کن فی الدنیا کأنک غریب او اعبر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. کیا بولے؟ اے میرے صحابہ اس زندگی کے اندر اجنبیت کی زندگی گزارنا. اجنبی یعنی کہ بہت زیادہ شہرت طلبی کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کر دینا، اور مسافر کی طرح زندگی گزارنا. ایک سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے تو کہیں ایسا ہوتا کہ گاڑی سائیڈ میں لگا کر کے محل تعمیر کرتا بھائی؟ نہیں کرتا. اس کو مطلب کیا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک چھوٹا سا بیگ لیتا ہے، 2-4 جوڑا کپڑا، جب تک اس کو زندگی وہاں رہنی ہے 2-4 دن 5 دن رہنا، اسی اعتبار سے وہ 2-4 کپڑا اس کے اندر رکھتا ہے، سفر پر نکل جاتا ہے اور وہاں سے جس قدر فارغ ہوتا ہے اپنے منزل کو پہنچ جاتا. بیچ میں رک کر کے مکان تیار کرتا، بلڈنگ کھڑی کرتا، تجربات اپنے شیئر کرتا نہیں کرتا میرے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح گزارو. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. ہائے ہائے، آپ تو ہماری قبریں بھی ہماری آج محفوظ نہیں. میت ہو جائے اللہ کی قسم، جبکہ دل دوز معاملات ہوتے ہیں، دل کو دہلا دینے والے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہائے ہلو چل رہا ہوتا ہے، چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، ہماری آپ کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں بھی کہے بازیاں چل رہی ہیں، وہاں پر بھی کھیل تماشے چل رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دیکھتے تو ایک دم بالکل سیریس موڈ میں ہو جاتے. ایک میت لائی گئی، ابھی قبر تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اور زمین پر خطوط بنا رہے ہیں، زمین کے اوپر کچھ اس لکڑی کے ذریعے سے ہاتھ کو گھما رہے، چلا رہے. انتہائی سوچ اور فکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرقاب، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے نصیحت کری. کہنے لگے صحابہ کرام اس منزل کے لیے آپ اور ہم تیاری کر لیں. کہاں خیال ہے؟ کدھر خیال ہے بھائی؟ وہاں بھی تو ہم سیف نہیں ہے، وہاں بھی تو ہمارے اندر کے ایمان اور جذبہ بولتا نہیں ہے. ہائے ہائے، وہی ایک تو جگہ تھی جہاں پر اللہ کے رسول نے کہا تھا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت سے جوڑتی ہے. کہاں جوڑتی بھائی؟ وہاں پر بھی اگر ہمارے ٹھاٹ بٹے ہیں، ہماری کہیں چل رہی ہیں اور ہماری چیٹنگ چل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لگا رہے، تو پھر کہاں ہے اس حدیث کا مفہوم؟ کہاں ہے؟
میرے بھائی یہ زندگی چند سانسوں کا نام ہے. چل رہی ہے تو فلانے صاحب زندہ ہے، روح نکل گئی فلانے صاحب مر گئے. بہت خان صاحب رہے ہوں گے، بہت دھنے سیٹ رہے ہوں گے، بہت آپ کا شہرہ رہا ہوگا. کبھی آپ کسی دفن کرنے والے کو آپ نے کبھی دیکھا؟ ایک انسان بڑا شہرت یافتہ تھا، بڑا شہرت یافتہ، اور اس کو جب اتارا جا رہا ہو تو کہا جا رہا ہو کہ نہیں فلانے صاحب کا نام عبداللہ کو قبر میں اتارا جائے. کیا بولا جاتا ہے؟ میت کو اتارا جائے. سب سے پہلے تمہاری زندگی سے، تمہارے وجود کا جو چیز چھینی جاتی ہے وہ تمہارا اپنا نام چھینا جاتا ہے. کائے کو غرور بھائی، کائے کو تکبر؟ یہ مال، یہ دنیا، یہ اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر دیا، تیرا شکر ہے. آخرت کو ہماری بہتر کر دے، یہ ہمارے آپ کے لیے زندگی کے لیے سب سے بہترین انمول تحفہ. یہ دعا پڑھتے رہے. لیکن کبر آ جانا، تکبر آ جانا، یہ انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا، غارت کر دیتا. اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے. تو میرے بھائی آپ چاہے جہاں رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اتق اللہ حیثما کنت. دنیا کے کسی بھی چپے میں آپ رہیں، کسی بھی علاقے میں آپ رہیں، کسی بھی کونے میں آپ رہیں، آپ کے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، تقوی دل کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر تقوی سے دل خالی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اہل ایمان نہیں ہیں، آپ کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی ہے. خلوت میں ہو، خلوت میں ہو. صحابہ کرام کیا تھے؟ ہاں نبی کی سیرت پڑھے نا، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، کہے کے لیے اللہ کے رسول آپ کے معاملات تو آگے پیچھے سارے معاف ہے نا، حتی تتفطر قدما. محسوس یہ ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں لمبے قیام کی وجہ سے پھٹ جائیں گے. کون ہے یہ؟ آخری نبی. اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے باوجود افلا اکون عبدا شکورا. ہے عائشہ عبادتیں اس لیے تاکہ میں اللہ کی نگاہ میں کیا بن جاؤں؟ شکر گزار بندہ بن جاؤں. بات میں نے ذکر کری، شکر گزاری ہے ہمارے یہاں نہیں. اور شکر گزاری یہ حدیث بتلاتی ہے کہ سب سے بہترین بندہ اللہ کا شکر گزار اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو نعمتیں پا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکتا ہو. نبی جھکتے تھے، جھکتے تھے. نماز کے لیے ہمارے قدم کو بڑھنا چاہیے. اگر قدم نہیں بڑھ رہے تو آپ اپنے دل کو، اپنے ایمان کو چیک کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں. میرے بھائی حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ، اپنے اعمال کو چیک کرتے رہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر لے. رات کو بستر کے اوپر آئیں، جھاڑیں، جھاڑنے کے بعد بستر لگائیں، داہنے کروٹ لیٹے، آیت الکرسی پڑھیں اور ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں آج پورے دن میں ہم نے کیا کیا. یہ بھی سوچیں کہ اچھا عمل کون کیے، کتنے ایسے عمل میں نے کیے ہیں جو اللہ کے رضا والے تھے، اللہ کو خوش کرنے والے تھے، اور کتنے ایسے عمل تھے جو میں نے اللہ کے حدود کو فلان کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کر لیے. اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے عمل کیے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اس عمل کو تو قبول کر لے. اور اگر برائی کے کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس گناہ کا مواخذہ نہ کر. دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی یہ دعا. فجر کی نماز کے بعد ضرور یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کیا دعا؟ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع، ایسا علم جو میرے دل کو منور کر دے، ایسا علم جو ہمارے ایمان کو سدھار دے، جو ہمارے پرسنالٹی کو، ہماری اپنی شخصیت کو سدھار دے. وعملا متقبلا، اور ایک ایسے عمل کی ڈیمانڈ ہے اللہ جو تیرے یہاں قبول ہوتی ہو. عمل بہت کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، آج بھی کیے جائیں گے، ابھی کیے جائیں گے، جمعے کے بعد کیے گئے، کہیں جمعہ سے پہلے بھی کیے جائیں گے. کیا وہ عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کے مطابق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق ہے؟ اگر وہ عمل ہے تو ایکسپٹڈ ہے، نہیں ہے آپ کے عمل کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے، ہباء منثورا۔ آپ کے اس عمل کو آپ نے جتنی مرضی لاگت لگائی ہو، پیسہ لگایا ہو، اس عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں رہ جاتی۔ لہذا میرے بھائی، یہ زندگی نام ہے چھان پھٹک کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کا، یہ نہیں کہ جو کچھ ملا ہوا ہے آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے چلے جائیں۔ نہ، یہ زندگی ملی ہے آپ کو، ہم کو، اس لیے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ انسان کیا یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تخلیق کا مقصد ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نماز۔ اور آج مسلمانوں کی تقریباً اگر انقلاب بیورو کا رپورٹ پڑھا جائے اور اس پر یقین کیا جائے تو 8 سے 10% لوگ نمازی ہیں، باقی 90% لوگ بے نمازی ہیں۔ اور پھر یہ مسلمان کہے گا مسلمان ہونے کی سزا ہمارے اوپر، اللہ ہمارے سن نہیں رہا، اللہ کا یلغار، اللہ کی مار، اللہ کی فٹکار ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ نہیں، مسلمان ہونے کی سزا تو نہیں ہے، تمہاری یہ سزا جو تمہارے اوپر تھوپی گئی ہے وہ اس بنیاد پر کہ تم بے دین ہو چکے ہو، بے دین ہو چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے تمہاری بغاوتیں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل؟ ہم آدھے تیتر آدھا بٹیر، ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے۔ ہم یہاں نمازوں میں کھڑے ہو کر کے کیا بولتے؟ ہر نماز میں بولتے ایاک نعبد بولو وایاک نستعین پڑھتے، لیکن سب باؤنس ہو رہا، کائے کو ہمیں عربی آتی نہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر کے اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تو سے ہی مدد مانگتے، اور باہر نکلنے والے فلانے دیوتا صاحب، فلانے داتا صاحب، فلانے مشکل کشا، فلانے بگڑیاں پار کرانے والے، فلانے بیٹا بیٹیاں دینے والے، وہ نہیں دے گے تو پھر اور کون دے گا؟ ایسے مسلمان کے اوپر لات گھوسے نہ پڑے، اس کے اوپر ذلت و مسکنہ نہ تھوپی جائے، تو پھر کس کے اوپر تھوپی جائے گی؟ کس کے اوپر تھوپی جائے گی؟ لہذا دین کو صحیح طریقے سے سمجھے، دین کو اپنے نفس کے اعتبار سے فالو نہ کریں، بلکہ دین کو شریعت اسلامیہ کے مطابق فالو کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے تھے، جو صحابہ کرام نے عمل کیا، اس عمل کو اپنی زندگی کے پیرائے میں لے کر کے آ جائے، انشاءاللہ اس دنیا کے اندر وہ کامیابیاں آپ کو ملے گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور فکر آخرت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مومن بندہ اگر آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہوں، آخرت کو بھی سنوار دیتا ہوں۔ لیکن ایک انسان صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا، اس کا دل کے اندر صرف دنیا 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 دنیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو دنیا تک سیمت کر دیتا ہوں، اس کا حد اور باؤنڈیشن جو ہے وہ دنیا ہی رہ جاتا ہے۔ اور انسان کو یاد کر لیجیے، کثرت کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ کس کی طرف؟ کثرت کی طرف، میجورٹی کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، وگرنہ انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ ہائے دنیا، ہائے توبہ، ہائے دنیا، یہ مال، یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ بنگلہ، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے۔ اور یاد کر لیجئے یہ تلخ حقیقت ہے، غالب نے صحیح کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما، پھر بھی کم نکلے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک آرزو آپ کی پوری ہوئی ہے کیا دوسری پوری ہو جائے گی؟ نہ، ایک آرزو ابھی آپ کی پوری ہوئی۔ ایک انسان پوری زندگی کوشش کرتا، ابھی فٹ پاتھ پر رہ رہا تھا، ادھر ادھر کی زندگی بسر کر رہا تھا، سوچتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا اللہ ایک چھت مل جائے بس انف۔ لیکن جیسے چھت تیار ہوتی اللہ سے بولتا کیا؟ ٹائل لگ جائے، ماربل لگ جائے، ایئر کنڈیشن ہو جائے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر اللہ سے مانگتا اللہ اس کے اوپر ایک فلور اور ہو جائے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر اسی بیچ میں یہ سب چیزیں کر رہا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے موت کو چک لیتا ہے، اس کی زندگی کو چک لیتا ہے، اور اللہ کو راضی نہیں کر پاتا، نہیں راضی کر پاتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے قبر کو دیکھ لیتا، اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا، سب نے وہیں جانا، کوئی بچنے والا نہیں۔ لہذا میرے عزیز، یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ لمحات، یہ ہماری آپ کے اپنے تعلقات جس قدر بھی اللہ تعالیٰ سے بہتر ہوں گے، ہم اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے، اللہ کو خوش کر پائیں گے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے لیے، جس کے مقصد کے لیے ہم کو آپ کو بپا کیا گیا ہے، اس مقصد میں ہم صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اور یاد کر لیجیے، یہ زندگی ٹمپریلی ہے، کیا ہے؟ آج ہے، کل نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کی زندگی دائمی طور پر نہیں ہے، اور اس نعمت کو آپ حاصل کریں جس کی زندگی اور جس کی نعمتیں ہمیشہ۔ آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کی نعمتیں میں اور اخروی زندگی کی نعمتوں میں، یعنی جنت کی نعمتوں میں 3 خوبیاں ہیں، اور اخروی زندگی کے مطالبات میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اس کی خوبیوں کو ذکر کیا ہے۔ دنیا کی نعمت 3 خرابیاں۔ پہلی خرابی کیا ہے؟ پیور نہیں ملتا، اصلی چیز نہیں ملتی۔ چلو اصلی مل گئی، لیکن آپ کو جتنا کوانٹٹی چاہیے اتنا نہیں ملتا۔ چلو کوانٹٹی مل بھی گئی، لیکن آپ جب تک چاہتے ہیں کہ اس کو میں سیو کر کے رکھوں، بچا کر کے رکھوں، محفوظ کر کے رکھوں، محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فریج لے کر کے آ جائے، 1 1.5 سال 2 سال 4 سال 5 سال ایکسپائر ہونا، ختم ہونا، لیکن جنت کی نعمت جس کے لیے ہم کو آپ کو بھیجا گیا ہے، 3 خوبیاں ہیں۔ جنت میں ساری کی ساری چیزیں اصلی ہیں، اوریجنل ہے، کوانٹٹی جتنا چاہیے اتنا لو، اور وہ کبھی خراب بولو ہونے والی نہیں۔ یہ آخری بات ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اسی کو اپنا ایمس اور مقصد بنا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، اور اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے علاقے ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔